अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं लव ट्रैप का पार्ट 6 रीड कर रही हूँ। आपको इसकी स्टोरी अच्छी लग रही होगी, अयान और अमल की केमिस्ट्री अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ अगर इनकी केमिस्ट्री आपको अच्छी लग रही है और ये वीडियो नॉवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मेरी वॉइस कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ब्लेन, तुफ है तुम पर। डेविल ने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा, वो भी सिर्फ 2 दिन में। वो तुफ करते 2 उंगलियां दिखाते बोला, अभी भी वक्त है, मेरी तरफ आ जा। वैसे भी ये सब हारून सर का है। ये डेविल कौन होता है बॉस बनने वाला? वो मुसलसल कान के साथ लगाए फ़ोन कॉल करने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, लेकिन कॉल जा ही नहीं रही थी। मेरी भी एडवाइस है, अभी भी निकल लो। ब्लेन ने बड़ों की तरह एडवाइस देते हुए बोला, मैं नहीं डरता तुम्हारे उस डेविल से। काला हूँ, कोई आम इंसान नहीं जो उससे डरकर भाग जाए। काला तमस्कर से हंसते हुए बोला, बेटा लगता है तू मार खाकर ही सुकून लेगा। ब्लेन अफसोस करता दाएं बाएं गर्दन हिलाते हुए सोचने लगा। हैरी बेताबी से लिफ्ट के आगे टहलते हुए डेविल का इंतजार कर रहा था। लिफ्ट के खुलते ही हैरी ने डेविल सर को आते देखा। सॉरी डेविल सर, वो काला ने। मगर डेविल शेर की तरह हैरी की बिना बात सुने तेजी से कदम बढ़ाते रेसलिंग रिंग की जानिब चल रहा था। ये फ़ोन क्यों नहीं काम कर रहा? ब्लेन, अपना फ़ोन दो। वो ज़ोर से मोबाइल ज़मीन पर मारता ब्लेन से फ़ोन मांग रहा था। हम सबके मोबाइल डेविल सर के पास हैं, ब्लेन ने हरी झंडी दिखाते हुए कहा था। लेकिन क्यों? ताकि कोई भी मुझसे चालाकी ना कर सके। यहाँ अगर मोबाइल हो भी तो सिग्नल नहीं आते। डेविल की आवाज़ ने काले का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, जो आंखों में ग्लासेस लगाए पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। इंजॉय योर फाइट, दुआ गो होऊंगा। तुम बुरे इंसान थे, मैं तुम्हारी कब्र पर अच्छे वाले फूल भी लाऊंगा। ब्लेन दुखी होकर कहते हुए झूठे आंसू साफ करता झाड़ू को उठाए साइड पर हो गया था। हैरी, सबको यहाँ इकट्ठा करो। डेविल शान से चलता रिंग में दाखिल होते बोला, आ गया हूँ, करो राख, जलाओ सबको। मैं भी देखूँ तुम में कितनी हिम्मत है। वो ग्लासेस उतारकर पैंट की पॉकेट के साथ टिकाए बाजू फोल्ड करते बोल रहा था। हैरी ने सबको इकट्ठा करके दरवाज़ा लॉक करवा दिया था। हैरी, तुझे क्या लगता है काला बच पाएगा? ब्लेन हैरी के पास खड़े होते हुए सरगोशी कर रहा था। मुश्किल है, देख नहीं रहा डेविल सर कितने गुस्से में है? हैरी मोबाइल को चेक करते हुए बोला, तूने चैलेंज किया 1 घंटे में यहाँ आऊँ। अब ये मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया ये सब कुछ तुम्हारा हुआ, यहाँ के बॉस तुम होगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। डेविल ने कोट उतारते ही हैरी की तरफ उछालते कहा, कहो मंजूर है? मंजूर। रुको रुको, अगली बात भी सुन लो, डेविल ने उसे टोका। लेकिन अगर तुम हार गए तो बदले में तुम क्या दोगे? डेविल सोचते हुए उसके गिर्द घूमते अपने बॉक्सिंग ग्लव पहन रहा था। अगर तुम हारे तो तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम बनकर रहोगे। डेविल ने उसके गुस्से से चेहरे को आग बबूला होते देखकर कहा, मुझे यकीन है मैं तुझसे जीतूंगा भी और सब हासिल भी करूंगा। काला ने चैलेंज कबूल करते हुए कहा था। देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे को भस्म करते निगाहों से घूरते अपनी पोजीशन संभाल ली थी। फाइट। रेफरी ने सीटी बजाकर लड़ने का इशारा दिया था। फाइट शुरू होते ही काला ने आगे बढ़कर डेविल को मुक्का मारना चाहा, मगर डेविल ने फुर्ती से उसका हाथ ब्लॉक करते उसे पीछे धक्का दिया था और वो सीधे ज़मीन पर गिर पड़ा। स्टॉप, रेफरी ने सीटी बजाकर रोका था। दोबारा फाइट स्टार्ट हुई थी। दोनों ही बाखूबी से लड़ रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की जान लेने की कोशिश में थे। वहाँ मौजूद सब डेविल डेविल कह रहे थे। डेविल ने लगातार मारना शुरू कर दिया था। काला अपना बचाव के लिए चेहरे को आगे दोनों कर दिए थे। इस तरह 2 राउंड डेविल जीत चुका था। काला खुद को हारता देखकर लड़ते हुए कमर के पीछे से चाकू निकाल लिया था और निकालते ही डेविल के पीठ की राइट साइड में पूरे जोर से मार दिया था। डेविल सर, हैरी और ब्लेन ने बेसाख्ता कहा था। एकदम माहौल में खामोशी छा गई। कहा था ना मैं जीतूंगा, काला जख्मी चेहरे से कमीनगी हंसते हुए बोला। डेविल दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करते उसका हाथ पकड़े बुरी तरह झटका देते महारत से उसके जिस्म को लॉक कर गया था। दोबारा से डेविल डेविल के नाम की सदाएं ऊंची हुई थी। काला जख्मों से चूर निढाल होकर ज़मीन पर बेहाल लेटा था। काला हिल भी नहीं पा रहा था और वहीं डेविल ने होठों को आपस में पेवस्त किया। जोर लगा के चाकू निकालकर बाहर फेंका था। खून तेजी से बाहर ज़मीन पर बहता ज़मीन को रंग रहा था। हैरी जल्दी से रिंग के अंदर दाखिल होकर डेविल को सहारा देना चाहा, लेकिन डेविल ने उसे हाथ के इशारे से इनकार करता अपनी शर्ट उतारकर जख्म पर रखने जोर से दबाया था और वही निढाल सा जख्मी हालात में बैठे सबको जाने का कहा था। जी चलो क्लब चलते हैं, वो बोरियत को दूर करने के लिए बोला। कितने दिनों से घर बंद था, क्यों अपने भाई के हाथों मरना चाहता है? जी वीडियो गेम खेलते हुए बोला था। भागो, कौन बताएगा, चलते हैं, मैं सख्त किस्म का बोर हो रहा हूँ, वो बोला। ना तुम जाओगे और ना मैं, और रही बात कौन बताएगा तो मैं हूँ। मैं बताऊंगा तुम्हारे भाई को, इसीलिए मुझे चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुप करके बैठे रहो। जी उसे डांटते हुए बोल रहा था। जी भाई को कॉल मिलाओ, मैं उनसे खुद इजाज़त लूँगा, उसने फोर्स करते हुए कहा। वो हर हाल में जाना चाहता था। मसला क्या है तुम्हारा साथ, आयान?
वक्त देखो, डेविल भाभी के साथ होगा, इसीलिए सुबह कॉल कर लेना। जी वीडियो गेम को पॉज करता हुआ बोला। उसको उसका यूं बिहेव करना समझ नहीं आया था। भाभी से याद आया, क्या मैं देख सकता हूँ एक दफ़ा भाभी की तस्वीर? तुम्हारे पास तो होगी। वो हिचकिचाकर बोला। क्यों, तुमने न्यूज़ नहीं देखी? जी ने पूछा। नहीं, उस दिन मैं रहने दो, मैं जानता हूँ किधर होगी। जी समझ गया था वो किधर होगा, और वही अयान ने अपना सर खुजाया था। मोबाइल तुम्हारे पास है और नेट भी ऑन करो और देख लो। जी दोबारा गेम में मसरूफ़ होते हुए बोला। उसने जल्दी से सर्च करके तस्वीर ओपन की थी जो उन दोनों के रिसेप्शन की थी। दोनों साथ में मुकम्मल लग रहे थे। अगर उसकी जगह मैं होता तो मेरे साथ भी वो ऐसे ही लगती। वो सोच आते ही दिल में पछतावा उभरा था जब उसने जाने से इनकार किया था। निकाह का दिन। माँ की कॉल आई है। अयान ने जैसे ही कितनी ज़रूरी खबर दी थी तो डेविल सवाली नज़रों से देखते हुए बोला। तो वो मुझे शादी पर आने का कह रही हैं, पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम है। वो मज़ीद बोला। तो जाओ। डेविड मोबाइल पर डिटेल्स चेक करते हुए बोल रहा था। आप तो जानते हैं बाबा के साथ मेरे कितने मसले चल रहे हैं, इसीलिए इस हाल में अगर मैं गया तो लड़ाई होना श्योर होगी। अगर आप मेरी जगह चले जाएं प्लीज़, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, सच्ची कह रहा हूँ। अयान ने वजाहत देते हुए आखिर में झूठ का सहारा लिया। मैं हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ। अच्छी बात है, सिकंदर साहब के साथ तुम्हारे मसले भी क्लियर हो जाएंगे। डेविल ने उसे सहूलत देते समझाया था। आप सयाम के कहने पर मेहंदी पर गए थे तो आप मेरे कहने पर बारात पर नहीं जा सकते? अयान ने प्यार भरे लहजे में कहते ब्लैकमेल किया। हकीकत में उसका कुछ और ही प्लान था। मेहंदी की रात की तो तुम बात ही मत करो। किसकी इजाज़त से मेरा नंबर उसके मोबाइल में सेव किया था? डेविल उसका कॉलर पकड़े घूरते हुए पूछ रहा था। श्याम ने मुझे ऐसा करने को कहा था। जब उसे इल्म हुआ आप जिंदा हैं तो वो रह नहीं पाया और मैंने भी दे दिया। अयान मासूमियत से बोला। जस्ट शट अप। अयान, मैं तुम्हारी मजीद फजूल बकवास नहीं सुन सकता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो अपने मसला खुद हैंडल करो और अपना मसला खुद हैंडल करो। डेविल उस पर भड़कते सिगरेट सुलगाने लगा था। अब आप ऐसा करेंगे? आप भूल रहे हैं मैं आपका छोटा भाई हूँ। अयान उसके सामने खड़े मासूम मुंह बनाकर बोल रहा था, लेकिन वो सिगरेट सुलगाते हुए बाहर देख रहा था। प्लीज़ मान जाएं। वो उसकी टांग पर पकड़ गया था। अयान, ये क्या कर रहे हो? डेविल को उसकी इस चीज़ से बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। आप मान जाएं। वो अभी भी टांगे पकड़े हुए बोला। अयान, खड़े हो। वो सख्त चिढ़ गया था। नहीं जब तक आप नहीं मानेंगे मैं नहीं उठूंगा। अयान, आई से स्टैंड अप। डेविल का दिल किया उसे खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दे। नहीं आप मेरी भी लेंगे, मैं नहीं उठूंगा। आप मार भी लेंगे, मैं नहीं उठूंगा। जी देखते हो हुए एंजॉय कर रहा था। मुझे कभी भी यकीन नहीं होता तुम दोनों मेरे ही वाकई भाई हो। डेविल आह भरकर बोला। उसकी शादी मुझसे होनी थी। वो ख्यालों से बाहर आता आंखों में चमक लिए बोला। हाँ, लेकिन तुम खुद ही नहीं राजी हुए और अपने भाग की पाँव पड़ गए। मुझे नहीं जाना। तुम उस दिन चले जाते तो शायद। खैर छोड़ो, डेविल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है भाभी। अच्छा ही हुआ तुम उस दिन नहीं गए थे। जी उसकी उस दिन का वाक़या याद दिलाते बोला। क्या इस लड़की से मोहब्बत करते हैं? वो जी की बात इग्नोर करते तस्वीर को देखते सवाल कर रहा था। जहाँ अमल ने मासूम सा रोने वाला मुंह बनाया था वो वही उन दोनों की पिक थी जहाँ डेविल भी हंसा था जो कैमरे में कैद हुई थी। पहले नहीं, लेकिन अब मैं श्योर हूँ डेविल भाभी से मोहब्बत करता है। लेकिन तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? जी को वो आज अजीब अजीब सा लगा। नहीं, वैसे ही। तुम कुछ खाओगे तो लाऊं, वरना मैं सोने जा रहा हूँ। अयान अपनी जगह से उठते हुए बोला। नहीं, अगर चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगा, तुम जाओ। जी ने सहूलत से इनकार करते हुए वापस गेम में मसरूफ़ हो गया। वो कमरे से निकलता गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब बताती हूँ मिस्टर अयान खान पार्टी किसे कहते हैं। मैं उसकी फ़िक्र में यहाँ मरी जा रही हूँ और वो गुंडा जल्लाद डेविल घटिया इंसान पार्टी में लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है। वो उसे सारे नामों से नवाजती अलमारी से ब्लैक पैंट और ब्लैक ही जैकेट निकालती गुस्से से आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। क्या कहा था उसने? बीवी हूँ। अब बताऊंगी बीवी होती क्या है। वो गुस्से से बोलती। मैं घुस गई थी और 2 मिनट में कपड़े बदल कर आई थी। उसको मेरी कोई फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूं? ठीक कहा। अब से मिस्टर गुंडे मैं भी तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी और जिस मकसद के लिए यहाँ तुम्हारे साथ आई हूँ अब वो हर हाल में पूरा करूंगी। वो आग बबूला होते अज़म करती बैग में कुछ ज़रूरी सामान भर रही थी। कमरे को अच्छे से लॉक करते वो राइट साइड आई थी जहाँ बाहर जाने का दरवाज़ा था जो गार्डन में खुलता था। अमल ने पहले चेक किया। गार्डन का आराम से दरवाज़ा खोलती बिना आवाज़ के वापस बंद करती बाहर आई थी। अब उसे दीवार फलांगनी थी जो ऊंचाई में ज़्यादा नहीं थी। अमल तो कर सकती थी। अमल तू कर सकती है। उसने आराम से कुर्सी नीचे रखी, उसके ऊपर चढ़कर बाहर जायज़ा लिया था। बाहर गार्ड्स खड़ा था जो खड़े खड़े नींद में झूल रहा था। अमल दिखा दे तो कुछ भी कर सकती है। आज तो उस गंडे को लड़कियों के साथ रंगे हाथों ही पकड़ना है। वो अपना हौसला बढ़ाती आराम से दीवार के ऊपर चढ़ते गार्ड से थोड़ा दूर छलांग लगा गई थी।
چھلانگ لگاتے وقت اس کا گھٹنا زمین پر رگڑ گیا تھا۔ گارڈز اس کے چھلانگ لگانے کی آواز پر ہلا ضرور تھا، لیکن دوبارہ گردن دوسری طرف کر کے سو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی، درد میں قابو کرتی اٹھی تھی۔ وہ لڑکھڑا کے چلتے وقت اس کو راستے پہ پڑی لکڑی نظر آئی جو اس کے لیے ہتھیار کے طور پر بہت کام آ سکتی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر بیگ میں ڈالتی گھر کی طرف آئی جہاں بائک تھی۔ او شٹ عمل، یہاں بھی گارڈ ہے۔ وہ درخت کی اوٹ میں جلدی سے ہوتی دیکھ رہی تھی۔ اس طرف بھی 2 گارڈز نظر آ رہے تھے۔ اللہ پوچھے ایان، کون اتنے گارڈ رکھواتا ہے؟ تم نے تو ایسے گارڈ رکھے ہیں جیسے میں کہیں کی شہزادی ہوں نا۔ وہ خیال میں اسے کوستی سوچ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی عمل ہوں، میں بھی جا کر دکھاؤں گی۔ وہ چہرے پر ماسک اوپر کرتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھے لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ ہیلپ می، ہیلپ می۔ وہ ان کے پاس جاتی آواز بدلے بول رہی تھی، واٹ ہیپنڈ لیڈی، آر یو آل رائٹ؟ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر چلاتا ہوا پوچھ رہا تھا، نو پلیز ہیلپ می۔ عمل نے رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، واٹ ہیپنڈ؟ دونوں نے کہتے بہادری کا ثبوت دیتے آگے بڑھ کر دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا کہ تبھی عمل نے بڑی مہارت سے دونوں کو گردن کے نازک حصے پر وار کرتی ان دونوں کو بے ہوش کر چکی تھی۔ وہ دونوں زمین پر بے سوت لیٹے ہوئے تھے۔ عمل نے موٹے سانڈ آدمیوں کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگاتے گہرا سانس لینے لگی، تم دونوں کتنے موٹے ہو، میری ایڈوائز ہے کہ اپنا وزن کم کرو، آگے بھی مجھے تم دونوں کو بے ہوش کرنے پڑ سکتا ہے۔ میں تم دونوں کو ویسا چھوڑ جاؤں گی، لیکن راستے سے سائڈ پہ نہیں کروں گی، پھر کوئی بھی آتا جاتا تم دونوں سے ٹکراتا رہے، مجھے نہ کہنا۔ وہ ان کو ہلکی آواز میں سناتی بائک نکالتی کہہ رہی تھی۔ اس نے بائک اسٹارٹ نہیں کی تھی۔ وہ باریک نظر سے دیکھتی بائک کو ایسے ہی اپنے ساتھ گھسیٹتی آگے بڑھ رہی تھی۔ گاؤں میں اس پہر خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس لیے عمل پوری احتیاط کر رہی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے بائک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو پہلی بار میں اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ اب کیا کروں اگر اسٹارٹ نہیں ہوئی؟ وہ ماتھے کی مسلتی سوچ رہی تھی۔ پلیز یا اللہ، پلیز پلیز، آپ تو جانتے ہیں میرا مقصد غلط نہیں ہے، میں تو بس اپنے شوہر کو ننگے ہاتھوں پکڑنے جا رہی ہوں، پلیز۔ اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کی تو بائک اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ تھینکس اللہ، آپ بہت اچھے ہو۔ وہ اللہ کا شکر کرتی بائک دوڑا رہی تھی۔ بائک انجانے راستوں پر رواں تھی۔ وہ پل کراس کرتی گاؤں سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے بائک روک کر موبائل نکال کر آن کیا تھا، جو شکر تھا لاک نہیں تھا۔ وہ گوگل سے اوول اسپیس کو سرچ کر رہی تھی جو یہاں سے 3 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ وہ موبائل کو بائک پر سیٹ کرتی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈیول سر، آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، ہیری ڈیول کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ زخم کو اور دباتے آنکھیں درد سے بند کرے بولا تھا۔ ڈیول سر، زخم گہرا؟ ہیری نے ڈرتے ہوئے ادھوری بات کہی کیونکہ ڈیول اسے گھور رہا تھا۔ سنائی نہیں دیتا کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ زخمی شیر کی طرح چلایا تھا۔ ہیری پل میں غائب ہوا تھا۔ ڈیول زمین کا سہارا لیتے کچھ فاصلے میں پڑے کوٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شرٹ ساری خون سے رنگی ہوئی تھی۔ ایسا کرتے وقت اسے بہت تکلیف ہوئی تھی جو بھری مہارت سے برداشت کر گیا تھا۔ چاقو زیادہ گہرائی میں گیا تھا اور کوشش کرتے وقت کوٹ کو پکڑ کر اس کو پاکٹ سے آلہ نکال کر کان میں لگایا تھا اور کسی کو آرڈر دیتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ہیری نے 10 منٹ میں کسی کو ساتھ لائے واپس آیا تھا۔ میں نے تمہیں فرسٹ ایڈ باکس لانے کو کہا تھا، نہ ڈاکٹر کو لانے کو، اوکے؟ ڈیول بند آنکھوں سے بولا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ ڈیول سر پلیز، ہیری نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر اپنا سامان یہاں پر رکھ اور اس کے علاج کرو، مجھے کچھ کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں، ڈیول نے سرد لہجے میں کہا اور اس کا دھیان کالا کی طرف کرواتا بول رہا تھا۔ ڈیول سر، آپ کا خون بہت بہہ گیا ہے، آپ کو ٹریٹمنٹ کی شدید ضرورت ہے، ڈاکٹر نے پیشورانہ سے کہا۔ ڈاکٹر، میں جانتا ہوں مجھے کیسے ٹھیک ہونا ہے، اپنا کام کرو اور جا کر جو کرنے کو کہا ہے، ڈیول ہونٹوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے بولا تھا۔ ہیری نے آنکھ کے اشارے سے ویسا ہی کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر باکس رکھ کر کالا کے پاس آیا تھا۔ سر، چپ ہیری، مجھے کام کرنے دو، ڈیول روئی سے زخم صاف کرتے ایسے کہہ رہا تھا جیسے ہوم ورک کر رہا ہو۔ وہ بڑی مہارت سے اپنا علاج خود کر رہا تھا۔ ہیری کے لیے وہاں کھڑے ہو کر دیکھنا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ڈیول سر اس کی ہیلپ نہیں لیں گے اور نہ ہی ہاسپٹل جائیں گے، اسی لیے وہ ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا، لیکن اسے بھی جانے کا کہہ دیا گیا۔ ڈیول نے ہیری کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر اس کو چہرہ دوسری طرف کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہیری نے بنا دیر کیے کمر موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈیول کے چہرے پر تکلیف کے آثار کا کوئی نشان نہیں تھا، الٹا چہرے پر ہلکی سی اسمائل نمایاں تھی۔ وہ خود کی ڈریسنگ کرتے اٹھا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ ڈیول نے سر کو جھٹکا دیا، خود کو سنبھالا تھا اور رنگ سے نکلتے باہر کی جانب بڑھتے وقت کان میں لگے آلے کو پریس کرتے کال پک کی تھی۔ یس مسٹر والسٹن۔ ڈیول، آج ہم نے بہت بڑے پیمانے پر پارٹی رکھی ہے، تمہیں آنا ہوگا ہر حال میں، یہ ہمارے ڈیل کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی ہے، والسٹن نے شریر لہجے میں کہا تھا۔ بٹ مسٹر والسٹن، ڈیول نے ایکسکیوز کرنا چاہا۔ نو ڈیول، نو ایکسکیوز، ہماری دوستی کی نئی شروعات میں ہی ہمیں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، تمہیں آنا ہوگا، ہر چیز کا اہتمام کیا گیا ہے، لڑکیاں، ڈرنک، گیمز، والسٹن نے آگاہ کیا۔
ओके। डेविल जख्म को शीशे में देखता बोला, हम इंतज़ार करेंगे, पार्टी 12 बजे स्टार्ट होगी। डेविल कॉल कट करते पास पड़ी शर्ट को उठाकर पहनने लगा था। अमल सारे रास्ते बचते बचाते आखिर हिम्मत करके पहुंच ही गई थी। अल्लाह कितने गंदे लोग हैं कि सबके सामने ही वो लड़कियों को लड़कों के साथ नाजेबा हरकतें करते देखकर आंखों के आगे हाथ रख रही थी। वो बाइक पार्किंग एरिया की तरफ मोड़कर बाइक पार्क करती क्लब के अंदर एंट्री की तरफ बढ़ी थी, जहां दो हैंडसम से गार्ड खड़े थे। सबके हाथ में एक मास्क था जिससे सब अपना चेहरा छुपाते एंटर हो रहे थे। मेरे पास तो मास्क नहीं है, उसके बगैर तो एंट्री भी नहीं होगी, वो साइड पर होकर सोच रही थी। एक्सक्यूज़ मी लेडी, आपने अंदर नहीं जाना तो आप यहाँ से जा सकती हैं, गार्ड ने उसे इंग्लिश में यहाँ से जाने का कहा था। हेलो ब्रो, मैं अपना मास्क घर भूल आई हूँ, तो क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? वो दोनों हाथ आपस में जकड़े थोड़ी के नीचे करती आंखें पटाकर बोली थी, नो सॉरी मिस, इसके बगैर एंट्री नहीं है, ये यहाँ का रूल के खिलाफ होगा। गार्ड उसे बताता वापस काम में मसरूफ़ हो गया था। अमल, तेरी इतनी दूर आने का क्या फ़ायदा जब तू अंदर नहीं जा सकती? कुछ तो सोच, वरना एक अब तक तो माटा ने किसी भी ज़रिए उस गुंडे को इन्फॉर्म कर ही दिया होगा। वो क्लब की बाइक पर आती खुद से बड़बड़ा रही थी, ए यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। एक लड़की चंद फासले में खड़ी उसकी तरफ देख कर कह रही थी। अमल ने इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। उसे लगा वो किसी और को कह रही होगी। तुम कहाँ जा रही हो? वो उसका बाजू पकड़कर रोकते हुए बोली थी। मैं? अमल ने तस्दीक चाही। हाँ तुम ही। कंपनी की तरफ से आई हो डांस करने, तुम्हारा नाम नाजली है और उन्होंने कहा था तुम ब्लैक पैंट और ब्लैक जैकेट में होगी। वो डिटेल्स को चेक करती साथ उसका हुलिये से वो गौर से देख रही थी। क्या डांस करने? उसके कान साए साए करने लगे थे डांस के नाम पर। अब इधर क्यों खड़ी हो, चलो। वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी। उसकी गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। हेलो, बात तो सुनो, जैसे तुम समझ रही हो। अमल ने उसकी गलती बतानी चाहिए, वो जैसे समझ रही थी वो नहीं है, लेकिन वो अब क्लब के अंदर दाखिल होकर कपड़े थमाकर उसे कमरे में धकेला था। 30 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी बाहर आओ। वो अमल को कहती साथ में कामों को बाखूबी देख रही थी। मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, ड्रेस देखो कितना चीप है, मैं नहीं पहनूंगी। वो ड्रेस को देखती ज़मीन पर फेंक गई थी। अयान तुम कहाँ हो? उसे इस मुसीबत में शदीद रोना आ रहा था। नाजरी जल्दी करो, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। वो उसका दरवाज़ा बजाती बोल रही थी। मैं अयान को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ ठीक रहेगा। मेरा मोबाइल? वो पॉकेट चेक करती बोल रही थी। उसका मोबाइल उसके पास नहीं था। एक नई मुसीबत सर पर आ खड़ी हुई थी। अमल को वजूद जलजलों की जद में लरज रहा था। उसने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की थी। अब उसे शिद्दत से एहसास हुआ। अयान को तो इल्म हो जाता है अगर मैं किसी भी मुसीबत में हूँ, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो तो मुझे सुन भी सकता है। वो कांपते हुए अचानक से हाथ लॉकेट पर गया था। ये वो चेहरा शीशे की तरफ करके आज उस लॉकेट को बगौर देख रही थी जो वलीमे वाले दिन उसका गले में था। कितनी कोशिश की थी उसको उतारने की, लेकिन उसका लॉक ओपन ही नहीं हुआ था। अयान, वो शिद्दत से पुकारती वहीं बैठ गई थी कि एकदम लाइट सारी ऑफ हो गई थी। क्लब में लाइट जाने से एक शोर बरपा हुआ था और वहीं उसके कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो देख नहीं पाई थी। और तभी लाइट भी ऑन हो गई थी, जहाँ 3 पीस में मलबूस हैवी दाढ़ी और लंबे बालों वाला आदमी पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। तुम कौन हो? अमल ने डरते हुए पूछा। वो उस शख्स की से डर रही थी जैसे कहीं का डेविल हो। आदमी ने बिना जवाब दिए कमरे का दरवाज़ा बंद किया था और वहीं से देखकर अमल की जान हलक को आई थी। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और हर कदम पर उसकी जान निकलती महसूस हो रही थी। जान से मार दूंगी अगर मेरे करीब आए। वो खड़ी होती, ड्रेसिंग से कोई भी चीज़ उठाती, खूंखार लहजे में बोली थी। वो कदम आगे बढ़ा था, उसके करीब पहुंचकर पॉकेट से कोई चीज़ निकाली। और मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, लुटेरा नहीं। वो उसके चेहरे पर स्प्रे करते बोल रहा था। देखना अयान, तुम्हें जान से मार देंगे। वो चकराते हुए संभालती बोल रही थी कि कुछ सेकंड्स में बेहोश होकर उसके बाजू में झूल गई थी। कान में लगे आले की मदद से कुछ कहा था कि दोबारा लाइट ऑफ हुई थी। वो उसे बाजू में उठाए क्लब की बैक साइड की तरफ से बाहर आया था। खिड़की से आती सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी थी। रोशनी से उसकी नींद में खलल पड़ा था। वो उस वजह से रोशनी के हाथ की मदद से दूर करती, करवट लेती, दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोशनी तंग करती आंखों में दोबारा पड़ी थी। वो लेटे हुए आंखों को मसलती हुई उठी थी कि गैर इरादती तौर पर सर घुमाती बाहर बराबर नज़र पड़ी थी, तो उसे वो मदद से सोया हुआ नजर आया। अमल सरसरी सा देखकर वापस नजरें सामने करती बेड से उठने लगी, तो एकदम वापस पलटकर दोबारा देखा। वही मंजर था जो पहले देखा था। वो आंखों को दोबारा अच्छे से मसल कर फिर देखने लगी, तो वो वाकई वही था। ओह, तो शहजादे साहब पार्टी एंजॉय करके अब आराम फरमा रहे हैं। वो गुस्से से सोच रही थी कि पार्टी के नाम पर उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू हुआ था। पार्टी
کیسے وہ باہر آ گئی تھی، کیسے وہ کلب پہنچی، کیسے وہ آدمی، کہیں وہ آدمی نے میرے ساتھ نہیں، اس نے کمبل ہٹا کر اپنے کپڑے دیکھے تھے تو اسے ایسا کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے، بال سمیٹتی واش روم میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے نکلی تھی۔ نکلتے ہی نظر سامنے بیڈ پر سوئے ہوئے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ اگنور کرتی شیشے کے سامنے بیٹھ کے ڈرائر سے بال سکھاتے ہوئے بال کو کل رات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ ایان کو پتا ہے کہ میں کل اس کے پیچھے کلب گئی تھی؟ وہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ وہ اسے دیکھتی منہ بگاڑ سے سوچ رہی تھی، میں نہیں مرنا چاہتا، پلیز ہیلپ می، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ وہ اندھیرا کنویں میں بند چلا رہا تھا، کوئی تو بچاؤ، میں مر جاؤں گا، مجھے مرنا نہیں ہے، میری ماما میرا انتظار کر رہی ہیں، پلیز مجھے جانے دو، میری ماما کو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ چیختا چلاتا رہا لیکن وہاں کوئی بھی سننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے گلے میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ بے بسی سے رو رہا تھا کہ تبھی اندھیرے کو چیرتی روشنی کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کے ہاتھ لگا کر دیکھا، آریان، یہ تو ماما کی آواز ہے۔ ماما، کیا یہ آپ ہیں؟ بچہ روتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کدھر ہیں آپ؟ وہ کھڑا ہوتا ادھر ادھر بھاگتا اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں آپ ماما؟ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ آریان، وہ تو آواز کے تعاقب میں پیچھے مڑا تھا تو فاصلے پر کھڑی سفید جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت عورت تھی جو دیکھنے میں اسی کی طرح تھی، وہی آسمانی سبز آنکھیں۔ ماما! وہ بھاگ کر اپنی ماما کے پاس گیا۔ وہ ماما کے گلے لگنا چاہتا تھا۔ وہیں رک جاؤ آریان۔ کیوں ماما؟ مجھے آپ کو گلے لگانا ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا، اسی لیے اپنے پاس نہیں آنے دے رہی؟ نہیں آریان، تم میرے پاس آ سکتے، اگر آئے تو میں چلی جاؤں گی، اس کی ماما نے پیار سے سمجھایا۔ ماما، مجھے آپ کے پاس آنا ہے اور ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرتے رو رہا تھا۔ میرا پیارا شہزادہ، ابھی تمہیں بہت کام کرنے ہیں، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ نہیں ماما، مجھے کچھ نہیں کرنا، میں آپ کے پاس آنا ہے اور آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آریان، میرا بہادر بچہ۔ نہیں ہوں بہادر، بہت برا ہوں، آپ کا خیال نہیں رکھ سکا اور نہ ہی میں ایان کو سنبھال سکا۔ نہیں ہوں میں اچھا، میں بہت برا ہوں۔ آریان، ایسا نہیں کہتے، تم بہت اچھے ہو مائی پرنس۔ ماما، آپ واپس آ جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ آس بھری نگاہوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، مائی پرنس، میں تمہارے پاس ہی تو ہوں۔ نہیں ہے میرے پاس، دیکھیں میں اکیلا ہوں۔ وہ اپنی ماما کو بازو پھیلا کر دیکھتے بولا، میں اپنے پرنس کے دل میں رہتی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھنا مائی پرنس، اور اپنے چھوٹے بھائی کا بھی۔ اس کے ساتھ روشنی بھی غائب ہوئی تھی۔ اس نے وہی اپنے آپ کو اندھیرے کنویں میں پایا تھا۔ ماما مت جائیں، ماما، وہ دل خراش والا چیختا چلاتا پکارا تھا۔ عمل نے ہڑبڑا کر دیکھا، اس کے پاس فوراً آئی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، مت جائیں پلیز، مت جائیں۔ ایان، عمل نے آواز دے کر اسے اٹھایا۔ وہ اندھیرا، عمل نے اسے بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے اپنے اوپر جھکی ہوئی اپنی بیوی کو پایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گردن ہاں میں ہلاتا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمل کو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑتا ہوا لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر رکھا تھا تو عمل کو اس کا ماتھا تندور کی طرح جلتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں تو بخار ہے؟ عمل اس کی گردن کو چھوتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ لیٹے رہو۔ وہ اسے دوبارہ لیٹتی گھور سے نواز رہی تھی۔ ایسا کرنے سے اس کا زخم دکھا تھا۔ وہ درد کی شدت میں اضافے کے باعث اور چپ چاپ لیٹ گیا تھا۔ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے اور تم اٹھ کر جا رہے ہو؟ وہ اس پر اچھے سے کمبل کور کرتی فکر سے بول رہی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سا بخار ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈیول اس کو فکر کرتا دیکھ کر ایک خوشی تو ملی تھی، اسی لیے وہ نارملی کہتا۔ کمبل کے اندر سے زخم کو ہاتھ لگا کر چیک کیا تھا۔ کھینچ کر لیٹتے وقت زخم سے اب خون بہنے لگا تھا۔ معمولی سا، اسے تم معمولی سا بخار کہتے ہو؟ کوئی بھی یہی کہے گا کہ تندور کی طرح تپ رہے ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کا ماتھا چھو کر بتاتی بھڑکتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ اسے اتنا لاپرواہ ہونے پر شوق کے ساتھ دل چاہا اسے ایک تھپڑ جڑ دے۔ تمہیں میری فکر ہے؟ ڈیول اس کے چہرے پر فکر کے آثار دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ڈیول اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر اپنا درد بھول گیا تھا۔ اس طرح اچانک پوچھنے پر وہ تھوڑی دیر چپ ضرور ہوئی تھی۔ ہاں مجھے فکر ہے، اسی لیے میں جب تک واپس نہیں آؤں تم یہاں سے ہلو کیا، اٹھو گے بھی نہیں۔ وہ کہتے انگلی دکھا کر وارن کرتی چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس کے الفاظ اس کے کانوں کو سکون کا باعث بنے تھے۔ پورے گھر میں دیکھنے پر بھی عمل کو ماٹا کہیں نظر نہیں آئی، جس پر عمل پریشان ضرور ہوئی تھی۔ ماٹا کدھر چلی گئی؟ وہ تو بتائے بنا کہیں جاتی بھی نہیں ہے، کہیں ایان غصے سے ان کو نکال تو نہیں دیا؟ وہ کچن میں آتی باؤل نکال کر ٹھنڈے پانی سے بھرتی بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، اس میں ماٹا کی غلطی کیا ہے؟ بیچاری کو تو علم بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ میں رکھوا لوں گی، میں رکھوالا ہوں، لٹیرا نہیں۔ اپنے کارنامے کو سوچتی ذہن میں اسی آدمی کے الفاظ گونجے تھے۔ وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ کیا ایان نے اس کو بھیجا تھا مجھے بچانے؟
وہ سوچ رہی تھی، لیکن وہ دیکھنے میں کتنا خوفناک لگ رہا تھا۔ لگتا ہے بیچارے کے پاس بال کٹوانے کے پیسے ہی نہیں ہوں گے، جو بال ہی نہیں کٹواتا۔ تجھے کیا نہیں کٹواتا تو نہ کٹوائے، وہ کندھے اچکائے بولی۔ ایان کی تھوڑی طبیعت سنبھلی تو پوچھوں گی وہ کون تھا؟ وہ کچن سے نکلتے بولی، لیکن کمرے کے سے سامان گرنے کی آواز پر وہ ٹھٹکی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ کہیں ایان چکرا کر تو نہیں گر گئے؟ وہ اندر آتی کمرے کے حالت کا حشر نشر دیکھ کر اس کا سر چکرایا ضرور تھا، اور وہیں جب نظر بکھرے ہوئے سامان سے ہوتے ہوئے بیڈ کی چادر خون سے رنگی ہوئی دیکھ کر اس کے ہاتھ سے بال چھوٹ کر زمین پر بوس ہوتے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خون؟ وہ ہڑبڑا کر بیڈ کے پاس پہنچ کر خون کو دیکھ رہی تھی، جو تازہ تھا۔ ایان؟ وہ ہلکی آواز میں بولی۔ ایان؟ ایان؟ وہ پاگلوں کی طرح ایان کو پکارتی چلانے لگی تھی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو کوئی جواب دیتا۔ ایان وہ کمرے میں اچھی طرح دیکھتی، کمرے سے باہر آ کر پکارتے ہوئے بری طرح ڈرتی ہوئی تھی۔ ایان کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اور وہ خون سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی تو وہ ایان کو روم میں صحیح چھوڑ کر گئی تھی، اور گھر میں اس کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں، اور یہی بات اسے مزید خوف طاری کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے گھر سے باہر آ کر دیکھا تو گیٹ پر گارڈز بھی موجود نہیں تھے۔ ایان؟ وہ واپس بھاگ کر کمرے میں آئی۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے کمرے کو باریکی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اپنی حالت پر قابو پاتی سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہاں ہوا کیا ہے کہ اس کی نظر سامنے شیشے پر لگے نوٹ پر اور پاس پڑے ٹکٹ اور پاسپورٹ پر پڑی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے نوٹ کو اتار کر پڑھا تھا۔ گڈ بائے۔ نوٹ پر صرف یہی 2 الفاظ لکھے تھے۔ وہ بار بار نوٹ کے آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی، لیکن ان 2 لفظوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹکٹ اور اس کی واپسی کی تھی۔ وہ فائل پکڑانا؟ ایان سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا، جو کافی دنوں سے اس کے سیریس نظر آنے لگا تھا۔ بخوبی اسے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فائل پکڑانے کو کہا ہے۔ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ زی اسے فائل پاس کرتا پوچھ رہا تھا۔ تمہارا وہم ہے، وہ فائل چیک کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر تھوڑی تھوڑی بھا کی روح آ گئی ہے۔ زی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھا اور میں الگ نہیں ہیں، وہ اس بات پر زور دیتے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تم مجھے ڈرا رہے ہو اپنے ہر انداز سے۔ ایان بنا جواب دیے فون کے بجنے پر انٹرکام کو کان سے لگاتے زی کو گھورا۔ ایان سر، شاہ انڈسٹری کے شان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، سمینا نے سامنے کھڑے شخص کو ایک نظر دیکھ کر کہا تھا، جو بلو 3 پیس میں موجود تھا۔ اندر بھیج دو، وہ بولتے ہوئے انٹرکام کو واپس رکھ گیا تھا۔ کس کو اندر آنے کا کہا ہے؟ زی نے پوچھا۔ شان کو۔ کیا وہ کمینہ یہاں آ گیا ہے؟ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ زی بھڑکا۔ واہ زی صاحب، آپ کی کمکلی پر ایان خان کا سلام، وہ سلام کرتے بولا۔ کیسے بھول گئے آپ کو بدلے کو؟ ہاں سمجھ گیا۔ وہی شان نوک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ دونوں نے شان کو آتے دیکھا، جو آنکھوں میں گلاسز لگائے ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں تم دونوں مجھے یہاں دیکھ کر ذرا بھی خوش نہیں ہوگے، وہ کرسی پر بیٹھ کر بولا تھا۔ تو اسی لیے سیدھا پوائنٹ پر آؤں گا۔ میں اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا تھا، جو 2 ہفتوں بعد ہے۔ سب سے پہلا کارڈ تمہیں ہی تو دینا بنتا ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو ٹیبل پر رکھ کر بولا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، کارڈ دے دیا ہے تو جا سکتے ہو، زی نے بے مروتی سے کہتے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ دوسری طرف ایان خان آرام سے بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ کارڈ پر نام نہیں دیکھو گے؟ آخر کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے؟ وہ کمینی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا تھا۔ زی نے ہاتھ بڑھا کر کارڈ پکڑا تھا۔ وہ نام پڑھ کر اسے یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ نام پڑھتے ہی اسے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ زی کو لگا وہ غلط پڑھ رہا ہے، اسی لیے آنکھیں مسلتے نام دوبارہ پڑھا۔ زی کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر ایان نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا تھا۔ کارڈ پر نام اسی کی بہن کا تھا۔ کیا بکواس ہے! وہ آگ بگولا ہو کر کارڈ شان کے منہ پر مارتا چلایا تھا۔ کیوں سالے صاحب، غصہ کس بات کر رہے ہو؟ ہم تو رشتہ دار بننے والے ہیں۔ وہ اس کے غصے کو انجوائے کرتا اور آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہا تھا۔ میں تیرا خون پی جاؤں گا اگر مجھے اپنے رشتہ دار کہا۔ ایان اس کا گریبان پکڑے بری طرح جھنجھوڑ کر بولا۔ ریلیکس سالے صاحب، تمہاری بہن آخر میری۔ ایان نے اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا تھا۔ اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو جان سے مار دوں گا۔ مکہ شدت سے لگنے کی وجہ سے شان لڑکھڑایا تھا۔ تو مارنا کیوں روکا ہوا ہے خود کو؟ تیری بہن جب میری بیوی بنے گی پھر؟ اس کی بات پر ایان نے پوری ہی ہونے ہی نہیں دی تھی۔ ایک کے بعد ایک وار کر رہا تھا اس کے چہرے پر۔ ایان چھوڑو اس کو، میں کہہ رہا ہوں چھوڑو اس کو، زی اسے بامشکل قابو کرتا بولا تھا۔ شان پھٹے ہونٹ سے خون بہتا مسکراتا اٹھا تھا۔ چلتا ہوں سالے صاحب، شادی پر ضرور آنا، آخر کو بہن کی شادی ہے۔ شان جاتے وقت رکما دیتا بولا، اور دوسری طرف زی کی گرفت میں ایان مچل رہا تھا۔ وہ اس کی جان نکال لینا چاہتا تھا۔ شان نے جاتے ہی زی نے اسے چھوڑا تھا۔ تمہیں علم بھی ہے تم کیا کرنے والے تھے؟ اگر میں نہ روکتا تو؟ زی نے اس کی غلطی بتائی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں بےغیرت کی طرح اپنی بہن کا نام لینے دیتا اور خوش ہو کر مبارکباد دیتا؟ وہ بھی زی پر الٹا بھڑکا تھا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تمہارے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ بھی چاہتا ہے یہی تھا، تم غصے میں اس کے ساتھ برا کرو، زی نے اس کو سمجھایا۔ زی، مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی،
भा को कॉल करो, अगर नहीं कर सकते हो तो मैं घर जा रहा हूँ, अयान ने थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। जी को बोलने से पहले ही अयान का मोबाइल रिंग हुआ था। अयान जल्दी से मोबाइल को पिक करते बोला था, कॉल भा की ही थी। भा, मैं जान सकता हूँ आखिर क्या हो रहा है, वरना आज मेरे हाथों से शान जिंदा नहीं बच सकेगा। आ जाइएगा फिर उसके जनाजे पर। वो भड़का था। मैं जानता हूँ इस बारे में। वो इस वक्त समंदर के किनारे पर मौजूद सिगरेट सुलगाते हुए बोल रहा था। भा, आप जानते हुए भी अपनी बहन को उस कुत्ते को देना चाहते हैं जो ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। अयान, सुनो बात। मैं जानता था शान और हारून हमारे वीक पॉइंट पर ही हमला करेंगे, इसीलिए वो धोखे से हमारी फैमिली से मिले और हमारी बहन को मोहरा बनाना चाहते हैं। डेविल ने समुद्र की लहरों को देखते हुए कहा। अब हम क्या करें भा? मैं किसी भी सूरत नूर को मोहरा नहीं बनने दूंगा। अयान बेबसी से कह रहा था। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी शादी में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, हमारे पास वक्त है। डेविल ने आराम से समझाया। अयान रिलैक्स हो सके। लेकिन भा, अयान मैं कह रहा हूँ ना, नूर पर एक भी खराश नहीं आएगी। ओके भा। और हाँ, मिस फेरी पाकिस्तान पहुंचने ही वाली होगी। वो आह भरकर बोला। क्या भा, अमल को क्यों पाकिस्तान आ रही है? अयान जिक्र पर शौक हुआ था। वो साथ ही साथ समझ नहीं पाया था। शायद मिस फेरी की शादी अयान खान के साथ हुई है। ओह सॉरी भा, समझ गया। अयान ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। पर याद रहे, तुम उससे मीलों के फासलों पर रहोगे। वो ना चाहते हुए भी खतरे के बाइस कह गया था। भा, जानता हूँ आपकी बीवी है। अयान को बुरा लगा था। जानते हो तो और अच्छे से जानो, मेरी अमानत है। डेविल के लहजे में लचक ज़रा भी नहीं थी। जी को फ़ोन दो। अयान भा को इतना सीरियस देखकर ठिठका था। जी, 4 बजे मिस फेरी की फ़्लाइट लैंड हो जाएगी, तुम उसे पिक कर लेना। और हाँ, उसे इस्लामाबाद वाले घर में ही रखना। अयान तुम्हारे घर ही रहेगा जब तक मैं ना कहूँ। डेविल उसे हिदायत देते बोला। ओके डेविल, मैं सब देख लूँगा। और उसकी सिक्योरिटी के लिए पूरा एतमाद बंदे ही रखना। अगर मुझे ज़रा भी इल्म हुआ मिस फेरी के साथ कुछ भी हुआ है तो जान से मार दूंगा सबको। डेविल गुस्से से धमकी दे गया था। वो अमल को वापस भेजकर खुश नहीं हुआ था। डेविल, इतनी भी ही भाभी की फ़िक्र है तो साथ ही आ जाते। जी, उसका पहली बार भाभी के लिए इतना फ़िक्रमंद होना अच्छा लगा था। तुमसे जितना कहा है उतना करो। और डेविल कॉल कट कर गया था। कितना भागोगे डेविल? एक दिन ज़रूर तुम मानोगे तुम भाभी से मोहब्बत करते हो। जी ने फ़ोन थोड़ी पर रख कर बोला। क्या हुआ भा, क्या कह रहे थे? अयान लापरवाह बनकर बोला, जैसे कुछ सुना ही ना हो। तुम्हारे भा को मोहब्बत हो गई है, मगर क्या है ना, मानता नहीं। जी ने बताया। वो तो मुझे भी महसूस हुआ था। अयान ने भी जो महसूस किया जी को बताया। मैं निकलता हूँ, मुझे एक काम करने के बाद भाभी को बिग भी करना है। और हाँ, तुम मेरे घर में ही रहोगे जब तक डेविल तुम्हें भाभी के सामने आने का नहीं कहता। जी ने जाते हुए मुड़कर कहा था। अयान ने सिर्फ गर्दन हिलाकर इत्तेफाक किया। वो फ्लाइट से लैंड होते ही एयरपोर्ट से बाहर आई। उसे इल्म भी नहीं हुआ कब सफ़र शुरू हुआ और कब वो पहुंची। वो सारे रास्ते उसी की फ़िक्र करती आई थी। वो डरी भी नहीं थी उसके अकेले सफ़र करने में। उसे कुछ इल्म नहीं था अयान किधर गया, क्यों गया, वो ठीक होगा कि नहीं, वो कुछ नहीं जानती थी। उसे याद था तो बस इतना, अयान की जान को खतरे में थी। अगर वो पाकिस्तान वापस ना आती तो उसको मार देते। वो सूटकेस घसीटती बेख्याली में एयरपोर्ट से निकलकर उसी जगह पर रुकी थी जहाँ वो न जाने की ज़िद कर रही थी। कैसे उसने डांटा था। उसका दिल बुझ सा गया था। वो उसके पास वापस जाना चाहती थी। उसकी आंखों में नमी उभरी थी। पूरे रास्ते वो मुश्किल से बंद बांधे हुई थी, मगर अब आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। वो सड़क के बीचों बीच चलती जा रही थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ भी नहीं सुन रही थी। वो अपने ख्यालों में चले जा रही थी। किसी ने उसको बाजू से पकड़कर सड़क के किनारे की तरफ हुआ था। भाभी, आप ठीक तो हैं? मरने वाली थी आप अगर मैं ना बचाता। जी उसको बचाते हुए गुस्से से बोला। जी अमल को ना पाकर परेशान ज़रूर हुआ था और उसकी तलाश होते हुए इस तरफ आया था। अगर वक्त पर ना पहुंचता तो डेविल ने उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देने में मिनट भी नहीं लगाना था। तुम? अमल होश में आते उसे पहचान कर बोली। अयान ने ही मुझे आपको पिक करने का कहा था। जी ने उसे हैरान होते देखकर कहा। अयान ने तुमसे बात की? कैसा है वो ठीक तो है? उन लोगों ने अयान के साथ कुछ किया तो नहीं? अमल ने बेचैनी से जी के सामने इतने सवाल कर डाले। जी तो इतने सवाल पूछने पर पजल हो गया था। भाई बताए भी अयान ठीक तो है? क्या आप मेरी उनसे एक दफ़ा बात करवा सकते हैं? अमल ने रोते हुए उम्मीद भरी निगाहों से देखा था। अयान बिल्कुल ठीक है भाभी। अयान ने कहा था। जैसे मसला हल होता है वो जल्दी ही पाकिस्तान आपके पास वापस आ जाएगा। जी ने अमल को इस तरह रोते देखकर टेंशन में आ गया था। उसे नहीं पता था कैसे किसी रोते हुए इंसान को चुप करवाते हैं। भाभी आप रोए नहीं, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। जी ने झूठ तो नहीं कहा था, वो वाकई मुसीबत में था। मुझे घर जाना है, अमल ने आंसू साफ करते हुए कहा। वहीं तो ले जाने के लिए आया हूँ। जी ने भी रुख दूसरी तरफ करते हुए कहा। मुझे अपने पापा के घर जाना है, अमल ने ठोस लहजे में कहा। सॉरी भाभी, अयान ने आपको इस घर की छोड़ने के ही कहा था, उसके घर छोड़ने का ही कहा है। आप फिक्र मत करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी ने समझाया। शायद वो डर रही है इसीलिए ऐसा कहा है। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अमल सामान घसीटते आगे बढ़ गई थी।
بھابھی ایان مجھ پر غصہ کرے گا۔ زی نے عمل کے آگے اپنی پریشانی بتائی۔ وہ تو مصیبت میں ہے، کیسے غصہ کرے گا؟ عمل نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وہ بھابھی میرا مطلب تھا اسے برا لگے گا۔ زی نے بات بدل دی۔ اگر مجھے نہیں لے جا سکتے تو میرے پیچھے مت آنا، میں خود چلی جاؤں گی۔ عمل نے دو ٹوک کہا، پھر آگے بڑھ گئی۔ اف یار اب کیا کروں؟ بھابھی بھی ڈیول کی طرح ہٹلر ہیں، آرڈر ہی دینا آتا ہے دونوں کو۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر نیچے ہاتھ گراتے موبائل نکال کر ڈیول کو میسج کر پھر اس کی طرف بڑھا تھا۔ بھابھی اوکے لے جاؤں گا، تھینکس عمل نے کہا، لیکن آپ وعدہ کریں گھر میں کسی سے بھی ایان کی مصیبت میں ہے کسی کو نہیں بتائیں گی؟ وعدہ کریں گی تو لے کر جاؤں گا، زی نے بھی دماغ چلاتے ہوئے کہا۔ اوکے عمل نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں رکیے، میں کال کر کے آتا ہوں۔ اور عمل آسمان کی طرف دیکھنے لگی تھی جہاں ہلکی ہلکی سے سورج کی کرنیں چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ایان دعا کرتی ہوں تم جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ ماٹا یہ تم کسے یہاں لائی ہو؟ وہ کھڑکی کے باہر بچی کو کام کرتا دیکھتے بولا تھا۔ سر یہ لڑکی نوکری کے لیے آئی تھی، بہت غریب بچہ ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بالکل اکیلا ہے۔ ہم نے اسی لیے اسے رکھا تاکہ آپ کی بھی ہیلپ ہو سکے، اور میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ماٹا نے تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ ماٹا ابھی اتنی چھوٹی تو ہے، دیکھ کر رکھنا تھا، اسے کہو آج کے بعد یہاں نہ آیا کرے۔ تمہارے اکاؤنٹ میں ہر مہینے رقم ایڈ ہو جائے گی، اس سے دے دینا۔ اس کا ایڈمیشن کسی اچھے سے اسکول میں بھی کروا دینا، اسی طرح اس کی پڑھائی بھی اسٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے آرڈر دیتے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے سر، ماٹا نے ادب سے کہا۔ علیزے یس ماٹا آنٹی۔ علیزے پودوں کو پانی چھوڑ کر بھاگ کر آئی تھی۔ وہ 16 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ کیا کر رہا تھا؟ ماٹا نے اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا، جو بھاگنے کی وجہ سے خراب ہوئے تھے۔ پانی دے رہی تھی پودوں کو۔ کوئی اور کام ہے تو بتائیں، وہ بھی کر دوں گی، علیزے نے احترام سے کہا۔ آج کے بعد تم کوئی بھی کام نہیں کرو گی۔ کیوں ماٹا آنٹی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو مجھے نکال رہی ہو؟ وہ معصومیت سے بولتے وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں علیزے، میں تمہیں نکال نہیں رہی ہوں، سر نے تمہیں کام کرنے سے منع کیا ہے، اب سے تم پڑھو گی۔ ماٹا نے اسے پیار کرتے خوشی کی خبر بتائی، لیکن علیزے کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پڑھنا، وہ مرجھائے ہوئے چہرے سے بولی تھی۔ کیوں علیزے، تم تو پڑھنا چاہتے تھا، ماٹا نے اس سے پوچھا۔ ماٹا آنٹی میں ان کے پیسے کیسے لے سکتی ہوں جو میرے ہیں ہی نہیں؟ وہ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کوئی مجھ پر ترس کھائے، علیزے نے منع کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن بچہ نہیں ماٹا آنٹی، اگر آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے نہ جاؤں تو آپ سر کو انکار کر دیں، میں محنت سے سب کرنا چاہتی ہوں۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ بیبی جی، بلین سر نے تمہیں ریڈی کرنے کو بھیجا ہے۔ وہ نہ عورت تھی اور نہ ہی مرد، اسے وہ عجیب مخلوق لگی۔ وہ اسے دیکھتی بے جان وجود کے ساتھ سر ہلاتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی علیزے کون ہے؟ شاید ہی وہی لڑکی ہے، بلین نے پہلے جسے کہا تھا کہ پٹی کرو اس کی، یہ ہمارے کام آئے گی۔ فیری اٹھو، کتنا سوگی، جب سے آئی ہو گھر سونے پر ہی زور رکھا ہے۔ سعدیہ بیگم اس کے اوپر کمبل کھینچ کر اتارتی بولی تھی۔ ماما پلیز سونے دیں، رات کو بھی لیٹ سوئی تھی، وہ بولتے کمبل اوپر لیتی کروٹ بدل کر سونے لگی۔ تم رات کو لیٹ کیوں سوئیں؟ سعدیہ بیگم اس کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ عمل نے میں کو نمبر کھینچ کر کہا تھا۔ ہاں تم نے ابھی کہا رات کو لیٹ سوئی تھی، سعدیہ بیگم نے اسے بھی بات دہراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا وہ ماما، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ رات کو مجھے ایسا لگا جیسے میں جاگ رہی ہوں، حقیقت میں سو ہی رہی تھی۔ عمل نے ذہن میں جو آیا اس نے بول دیا۔ فیری تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، کیسی بہکی باتیں کرنے لگی ہو؟ سعدیہ بیگم تھوڑا سنجیدہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ایان بیٹے کی کال آئی تھی، سعدیہ بیگم نے اپنی بیوقوف بیٹی کو دیکھ کر وہی مشہور بات کہی جو ان 4 دنوں میں وہ عمل سے نہ جانے دن میں کتنی دفعہ پوچھتی تھی۔ جی ماما، رات کو آئی تھی، ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا گیا، عمل بیڈ سے نیچے اترتی بنا نظریں ہلا کر کہتی بولی۔ کتنے بجے اور کیا کہہ رہا تھا؟ ایان اس کا میرا پیغام دیا، کب واپس آ رہا ہے؟ سعدیہ نے ایک بات اور سوال کیا۔ ریلیکس مام ریلیکس، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جب بھی پوچھتی ہیں یہی پوچھتی ہیں، کب آئے گا کب آئے گا؟ اگر اتنا برا لگ رہا ہے میرا یہاں رہنا تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، عمل نے منہ بنا کر کہا۔ فیری میری بات کو الٹا مطلب مت دو، سعدیہ بیگم نے گھورے ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ماما مجھے علم ہے آپ کا مطلب یہی ہے، میں آج ہی چلی جاؤں گی اسلام آباد، میرا اتنا دل تھا آپ سب کے ساتھ رہنے کا، لیکن آپ چاہتی ہی نہیں ہیں میں یہاں رہوں، عمل نے سیدھا سعدیہ بیگم کو بلیک میل کیا تھا۔ فیری ادھر بیٹھو میرے پاس۔ تمہیں ایسا کیوں؟ میں تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتی ہوں، سعدیہ بیگم نے پوچھا۔ آپ جب بھی مجھ سے پوچھتی ہیں اس جلاد کا ہی پوچھتی ہیں، عمل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ یہ جلاد کون ہے؟ سعدیہ بیگم نے اس کی بات پکڑی۔ اور کون، آپ کا لاڈلا ایان خان، عمل نے تنک کر بتایا۔ مار کھاؤ گے مجھ سے، کون شوہر کو ایسا بولتا ہے؟ کبھی مجھے ایسے الفاظ تمہارے بابا کے لیے استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے جو تم کر رہی ہو؟
میں نے ایسی پرورش تو نہیں کی تھی تمہاری، سعدیہ بیگم کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا پتا دل میں کہتی ہو، ہمیں کیا علم؟ وہ چہرہ نیچے جھکائے ہلکی آواز میں منمنا رہی تھی۔ کیا؟ تمہیں کیا پتا، میں بتاتی ہوں۔ سعدیہ بیگم اس کا کان پکڑ کر ہلکا سا دبایا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی بڑبڑاہٹ اچھے سے سن چکی تھی۔ ماما آپ کے کان کتنے تیز ہیں، عمل کی بات پر سعدیہ بیگم کے کان پکڑ کر اضافہ کیا۔ سوری ماما سوری، اب نہیں کہتی، چھوڑے پلیز، درد ہو رہا ہے۔ اب کیا صبح صبح بچی کی جان لیں گی کیا؟ عمل درد سے کراتی ہوئی شرارت سے بولی۔ کان کھول کر میری بات سن لو، بلکہ وعدہ کرو آج کے بعد تم نے اپنے شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ گئی؟ سعدیہ بیگم اس کا کان چھوڑتی ہوئے بولا تھا۔ جی ماما، وعدہ، سمجھ گئی۔ وہ کان سلاتے ہوئے کمر کے پیچھے آپس میں انگلیاں کورس کرتی بولی۔ وہ عادت سے مجبور تھی، وہ کہاں خود کو روک پائے گی اس کو نام سے نوازنے سے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اسے کان کو سلاتے ہوئے پیار سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو اتنا ہی بھی درد نہیں ہو رہا، عمل نے کہا۔ عمل نے سعدیہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ ایسا ہی ہوگا جیسے تم کہہ رہی ہو، دعا ہے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، آمین میری جان۔ سعدیہ بیگم اس کے سینے سے لگا کر عمل کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حسن کے کھانسنے کی آواز پر دونوں ماں بیٹی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جہاں فاروق صاحب اور وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ اگر آپ دونوں کا پیار اور محبت کا گلے ملنا ہو گیا ہو تو نیچے چلیں، ہم غریب کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے جو ہمیں بھوکا بٹھایا ہوا ہے؟ حسن نے میٹھا طنز کیا تھا۔ نہیں ختم ہوا پیار بھائی، آپ کیوں جل رہے ہیں؟ عمل سعدیہ بیگم کے اور قریب ہوئی تھی۔ اے چڑیل، حسن فاروق صاحب نے گرجدار آواز سے کہتے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ حسن فاروق صاحب کی موجودگی فراموش کر گیا تھا۔ فاروق صاحب کے ٹوکنے پر حسن سعدیہ بیگم کے ساتھ دوسری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ عمل اور سعدیہ بیگم نے حسن کی اس حرکت پر بامشکل ہنسی کو روکا تھا۔ مس پیری، یہ میری بھی ماما ہے، جس پر آپ نے پچھلے 4 دنوں سے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ حسن نے اب فاروق صاحب کی موجودگی کا دھیان کرتے ادب سے کہا تھا۔ عمل تو مس پیری کے الفاظ پر ہی کہیں کھو گئی تھی۔ 4 دنوں سے اسے اس نام سے نہیں سنا تھا۔ اس نام سے اسے وہی تو جلاد یاد آیا تھا جو بلاتا تھا اسے اس نام سے۔ بھائی جائیں، کیا یاد کریں گے؟ مس پیری نے آپ پر احسان کیا، لے جائیں ماما کو، تب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ حسن پر احسان کرنے والے انداز میں کہتی اٹھی تھی۔ ایک دم دل دوبارہ سے مرجھا گیا تھا، مگر وہ اپنے عمل سے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں ٹھیک، تم فریش ہو کر جلدی نیچے آؤ۔ سعدیہ بیگم کے کہنے پر ساتھ حسن بھی اٹھا تھا، اور وہیں دوسری طرف فاروق صاحب عمل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ پولیس والے تھے، ان کا تو کام ہی یہی تھا، چھپے ہوئے رازوں کو سر عام لانا۔ وہ باریک نظروں سے اپنی بیٹی کا جائزہ لے رہے تھے، جو عمل نے بھی نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے بابا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمل نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں، میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، بہت کچھ چھپانے لگی ہے ہم سے، فاروق صاحب نے سیریس ہو کر کہا۔ ماحول میں ایک دم سنجیدگی نے آن گھیرا تھا۔ نہیں بابا، میں بھلا آپ سے کیا چھپاؤں گی؟ وہ جا کر سیدھا ان سے گلے لگتے بولی تھی۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، کیوں چھپا رہی ہو؟ فاروق صاحب مزید سنجیدگی سے بولے۔ عمل جاؤ، آپ فریش نہیں ہونا کیا؟ سوچ لو، میں ماما کو پھر لے جاؤں گا۔ حسن نے ہنستے ہوئے ماحول کو خوشگوار کیا۔ میں لینے دیتی ہوں آپ کو، بس فریش ہو کر میں آپ سے ماما واپس لے لوں گی۔ وہ پھر سے اپنے چہرے پر اسمائل سجا کر بولی تھی، اور سب کا باہر بھیج کر دروازہ بند کرتی دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی پاکستان واپس آ کر، اس کا دل اسی کے پاس جانے کا کرتا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں ماننے لگی تھی کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ پسند نہیں محبت کرنے لگی تھی۔ اور وہی اس کی یاد میں 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بہرحال وہ جلد ہی حالت کو قابو پاتی آنسو صاف کرتی ڈیسک پر آئی تھی، اور ڈیسک کے نیچے سے اس نے چارٹ نکالا تھا جس پر پچھلے 2 دنوں کے کام کر رہی تھی۔ ایک پوائنٹ پر وہ سرکل کرتی واپس چارٹ کو اسی جگہ چھپا کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ بیبی یو لکنگ سو بیوٹیفل، بیوٹیشین نے اس کا رخ شیشے کی طرف کرتے تعریف سے کہا تھا۔ اس کو ویسٹرن ڈریس پہنایا گیا تھا جس کا کلر بلیک تھا، اور ڈریس لانگ تھا جو پاؤں کو چھو رہا تھا، مگر بیک لیس تھا اور گلا کافی ڈیپ تھا، جس سے جسم کی ارائیاں صاف جھلک رہی تھی۔ کسی کا بھی دل اس پر بیمان ہو سکتا تھا۔ وہ اس ڈریس میں بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے آئینے میں خود کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئی تھی اور ہاتھ بڑھا کر پاس پڑے ہوئے کوٹ کو پہن گئی تھی۔ اپنے آپ سے ہی گھن آ رہی تھی۔ ویسے تم لکی بہت ہو، تمہیں ڈیول سر کے ساتھ رات گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ ڈیول سر دیکھنے میں اتنے ہاٹ اور ڈیشنگ ہیں، انہیں کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی۔ لڑکیاں تو ڈیول کے ساتھ 1 نائٹ گزارنے کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہوتی ہیں، اور بلین کی بدولت یہ موقع صرف تمہیں ملا ہے۔ وہ اس کے کندھوں سے تھامے اسے خوش قسمت کہہ رہا تھا، اور وہ بیسی سے سن رہی تھی۔ اوکے، تم تیار ہو، میں بلین کو انفارم کرتا ہوں۔ وہ اس سے کہتا باہر چلا گیا تھا۔ کیسی خوش قسمتی، وہ تلخ ہو کر بولی، جس سے 2 سال سے منہ چھپا کر بھاگ رہی ہوں، بے بسی کی انتہا پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ نہ بھاگ سکتی ہوں، نہ مر سکتی ہوں، کیسی مصیبت ہے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا تو
اور جب وہ مجھ سے سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گی؟ وہ اپنے عکس کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ تم مر کیوں نہیں گئی تھی؟ کیوں ان لوگوں کی زندگی سے بھیک مانگ رہی تھی؟ آئینے سے بولتے ہوئے اس کے عکس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ بولو، کیوں بھیک مانگی؟ عکس نے پھر سوال کیا۔ میں وہ ان سے کیا میں وہ یہی کہ تم ان سے معافی مانگے بغیر نہیں مرنا چاہتی تھی نا؟ یہی وجہ تھی جو تمہیں سکون سے مرنے نہیں دے رہی تھی؟ اس کے عکس نے کہا تھا۔ ہاں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ کیا وہ تمہیں معاف کر دیں گے؟ عکس نے اس سے پھر سوال کیا۔ پتہ نہیں، وہ نم زدہ بولی۔ ایک دفعہ اس کی زندگی برباد کر چکی ہو، پھر جا کر وہی سب کیوں یاد کروانا چاہتی ہو اسے؟ عکس نے مزید ٹٹولا تھا، جس پر وہ چپ ہوئی تھی۔ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے تم اسے چاہتی ہو۔ معافی تو ایک بہانہ ہے، وہ اس کے اندر کا راز بول رہی تھی، جس کی آڑ میں تم نے خود کو زندہ رکھا ہے۔ عکس نے اس کی اصل سچائی بتائی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہہ رہے ہو تم۔ نہیں چاہتی میں ان کو، میں تو بس اب تم مجھ سے اپنے آپ سے جھٹلاؤ گی؟ میں تمہارے اندر کی آواز ہوں، مجھے تو سب پتہ ہے۔ یہ سچ نہیں ہے، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولی تھی۔ ہا ہا ہا، تم ایک جھوٹی ہو، مان لو تم ایک جھوٹی ہو، تم مکار بھی ہو۔ تم نے اس انسان کو دھوکہ دیا جس نے بنا مطلب کے تمہاری مدد کی۔ تم نے کیا کیا اس سے انکار کرنے پر؟ تم نے اس کی دشمنیوں سے ہاتھ ملا لیا۔ کون کرتا ہے ایسا؟ تمہیں تو مر جانا چاہیے، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں، تمہیں مر جانا چاہیے، سن رہی ہو؟ مر جانا چاہیے۔ لیکن تم تو اس کے پاس جانا چاہتی ہو، اس کے روبرو ہونا چاہتی ہو۔ عکس ہنستے ہوئے اس کی ذات پر کرچی کرچی کرتے بول رہا تھا۔ پلیز چپ کر جاؤ، پلیز۔ وہ کان میں ہاتھ رکھے اس سے آواز کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنا بھاگو گی؟ بھاگ لو، لیکن کبھی بھی اس آواز سے پیچھا نہیں چھڑوا پاؤ گی۔ عکس نے کہا تھا۔ ہاں، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں ان کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں جاؤں گی بھی ضرور۔ میں تمہیں جا کر دکھاؤں گی۔ اگر قسمت مجھے موقع دے رہی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں اور معافی نہ مانگوں؟ پھر اگر وہ چاہیں مجھے مار بھی دیں تو اف بھی نہیں کروں گی۔ اچھا ہی ہے، میں ان کے ہاتھوں ہی مروں گی۔ ایک سکون ہوگا، مجھے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے انہوں نے۔ وہ فیصلہ کن بولتی آنکھوں سے آنسو صاف کر گئی تھی۔ وہ ظالم حسینہ آج تو دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ بلین کمرے سے آتے ہی اسے دیکھ کر اس کا دل مچل گیا تھا، اور وہیں عکس بھی غائب ہوا تھا۔ ہائے افسوس، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قسم سے دل چاہ رہا تھا تمہیں روک لوں۔ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، تبھی وہ پیچھے ہٹی۔ وہ مسکرایا تھا۔ واہ حسینہ، اتنا ایٹیٹیوڈ! مت بھولو میں نے تمہارا کیا حال کیا تھا۔ بلین نے اس کو پیچھے قصے کا حوالہ دیا تھا۔ اور تم تو جانتی ہی ہو بیبی، میں بلین ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ڈیول سر، میں نے آپ پر حملہ کیا تھا، آپ نے مجھے جان سے مارا کیوں نہیں؟ اگر آپ کی جگہ اس وقت کوئی بھی ہوتا، اگر ہارون ہی ہوتا، مجھے کب سے جان سے مار دیا ہوتا۔ کالا اس کے ساتھ چلتے لفٹ کے سامنے کھڑا اتنے دنوں سے پلتا ہوا سوال وہ ہمت کر کے پوچھ ہی گیا تھا۔ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور دوسروں میں، کسی کو علم نہیں ہوتا کہ کیا کب کر جاؤں میں۔ وہ لفٹ کو اندر موجود بولا تھا۔ کالا اس کے جواب پر خاموش ہوا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھول کر وہ دونوں باہر آتے رات کے اندھیرے میں جنگل سے باہر جا رہے تھے، جہاں خوفناک منظر کے ساتھ خون جما دینے والی سردی تھی۔ برف باری ہونے کی زیادہ امکان تھے۔ جیسے ہی سرد ہوا کا جھونکا جسم سے چھوا کر گزرا تو جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ کالا نے گھر کے راستے پر گاڑی کو دوڑایا تھا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے، برف باری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ نظریں لیپ ٹاپ پر ہٹا کر سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں گاڑی کی روشنی سڑک پر پڑنے کے ساتھ ہی برستی ہوئی برف پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مس فیری، کاش تم اس وقت ساتھ ہوتی۔ دل میں ایک خواہش ابھری تھی کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہ ساتھ ہوتی۔ وہ برف باری کو برستے دیکھ کر سوچ رہا تھا، پھر ایک دم سوچ کو جھٹکتے لیپ ٹاپ میں واپس مصروف ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی عالیشان گھر کے سامنے رکی تھی، جو اس کے شایان شان تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا تو کالا نے اس پر چھتری کا سایہ کیا تھا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ ایسے ہی اس کے لیے چھتری لے کر گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کتنے ہی سال بیت گئے ہیں، میس نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ شدت سے اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کے تسلسل سے باہر نکلتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ گھر کی انٹری ہوتے ہی میٹھی سی خوشبو ناک سے ٹکرائی تھی، پر وہ اگنور کرتا سیدھا سیکرٹ روم کی جانب بڑھ رہا تھا کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اسے پورے گھر میں صرف 2 نوکر کام کرتے تھے، جو کب کے کوارٹر جا چکے تھے۔ اس نے کلائی پر بندھی واچ پر وقت دیکھتے سوچا۔ ڈیول آواز کی سمت میں بڑھا جو اسی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا بائیں جانب بنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ کمرے میں لیڈی پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ باہر خوشبو کم تھی، کمرے میں چاروں طرف خوشبو پھیلنے کی وجہ سے کمرے میں کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔
وہ آرام سے جا کر دائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم باہر آ سکتی ہو، وہ مخصوص لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ بیڈ کے پیچھے چھپی ڈری سہمی ہوئی تھی، وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسے بلین یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ 10 سیکنڈ ہیں تمہارے پاس باہر آنے کے، ورنہ پھر اپنا انجام خود سوچ لینا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اکتا کر صاف الفاظ میں دھمکی دے رہا تھا۔ دھمکی سن کر اس نے ٹھنڈے پسینے چھوٹے تھے۔ اب وہ ہمت کرتی جگہ سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا۔ ڈیول اسے دیکھ کر ٹھٹکا ضرور تھا، وہ اسے پہچان گیا تھا، مگر اسے بیہودہ لباس میں دیکھ کر تیش میں آیا تھا۔ وہ جگہ سے کھڑا ہوتا تنے ہوئے ایکسپریشن لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ڈیول نے صرف اس کے چہرے پر نظریں گاڑی ہوئی تھی، وہی وہ بے ہوش ہونے کی در پر تھی کہ تبھی ڈیول نے گھما کر تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین بوس ہوئی تھی۔ ڈیول اس کے بیہودہ حلیے کی وجہ سے چہرہ گھما گیا تھا۔ تھپڑ زور سے لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ تم اس بیہودہ کپڑوں میں کیا کر رہی ہو؟ وہ چہرے بنا اس کی طرف کیے اس پر چلایا تھا۔ ڈیول کے بولنے پر اس کے رونے میں اور روانی آئی تھی۔ رونے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ڈیول کے دماغ کو نسیں ابھری تھیں۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ بامشکل خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف چہرہ کیے کوٹ اتار کر اس کی طرف اچھالا تھا۔ پہنو اسے، وہ حکم دیتے بولا تھا۔ وہ بنا کوٹ کو پکڑے سسکنے میں مصروف تھی۔ بچے، میں کہہ رہا ہوں پہنو اسے، وہ مزید بھڑکا۔ اس کی آواز کے ساتھ دکھ بھی چھپا تھا۔ وہ بھی روتے ہوئے کوٹ پہن کر بٹن بند کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ ڈیول نے پلٹ کر دیکھا تھا، اس کے گال پر اس کے تھپڑ کے نشان واضح تھے۔ بیٹھو، وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا کہتا اپنے اندر کی وحشی روح کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹہلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں کس قدر وحشیانہ لگ رہی تھی، جیسے ابھی ان میں سے خون ٹپکنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے جان سے مار دے۔ کپڑے تمہیں تھوڑی دیر میں مل جائیں گے تو ان کو پہن لینا، اور تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، کھانا بھجوا رہا ہوں، کھا لینا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بنا اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ تب تک تم آرام کرو، صبح بات ہوتی ہے۔ وہ اس پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر کمرے سے جانے لگا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے سے روتی ہوئی بولی تھی۔ وہ رکا تھا، کیونکہ میں تمہیں بہن مانتا ہوں۔ وہ بنا پلٹ کر بولا۔ میں آپ کو بھائی نہیں مانتی ہوں، میں محبت۔ اس کے آگے ایک لفظ نہ بولنا بچے، ورنہ میں خود پر برداشت نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو نہ کریں برداشت، مار دے، جان سے مار دیں۔ آپ کے ہاتھوں سے ہی تو مرنے آئی ہوں، ورنہ کب کی مر جاتی۔ وہ آنسو لیے اس کے سامنے کھڑی بول رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اور آپ نے مجھے نہیں مارا، بلکہ وہ آپ ہی تھے جس نے مجھے ان لوگوں سے بچایا تھا۔ کوئی اور ہوگا، اس سے غلط فہمی ہے تمہاری، مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ تم کہاں ہو؟ ڈیول ویسے ہی کھڑے بول رہا تھا۔ جب آپ نے مجھے ان گنڈے لوگوں سے بچایا تھا، مجھے احساس ہوا میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، اور میرے اندر کا گلٹ بڑھتا چلا گیا تھا، مجھے اندر ہی اندر جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی بات جلدی رکھتی بولی تھی۔ بس کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ وہ پلٹ کر بولا، اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا تھا۔ نہیں، کیوں بھول جاؤں؟ اسی لیے وہاں سے میں بھاگ گئی، آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، اسی لیے جہاں پر آپ نے رکھا وہاں سے بھاگ گئی۔ 2 سال ڈیول سر، 2 سال میں نے بہت مشکل سے گزارے ہیں۔ آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، میں نے آپ کو ایک دفعہ ٹرکی کے بارے میں دیکھا تھا جہاں میں کام کرتی تھی۔ میں سمجھی آپ کو علم ہو گیا ہوگا میں یہاں کام کرتی ہوں، اور آپ مجھے لینے آئے ہیں، تو میں ڈر کر وہاں سے بھی بھاگ گئی۔ وہ اپنے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ بتا رہی تھی۔ تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیول نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لاتے بس اتنا کہا تھا۔ نہیں، مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہیں جانیں گے میں یہاں کیسے پہنچی؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ میں وہیں ٹرکی میں رہتی تھی، میں جاتی بھی کہاں، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، کہاں جا سکوں۔ پھر کسی امیر گھر میں میڈ کا کام کرنے لگی، مگر وہاں کے اونر نے میری خوبصورتی کا فائدہ اٹھانا چاہا، میں نے کبھی اس کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا، تو اس اونر نے غصے میں آ کر میری خوبصورتی کا اچھے دام لگا کر مجھے ایک آدمی کو بیچ دیا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ آپ تو نہیں تھے، ہوتے وہاں تو آپ ضرور مدد کرتے۔ خیر، وہ ایسے ہی انگلینڈ آ گئی، اور میں ویسے ہی انگلینڈ آ گئی۔ آپ کے چمچے بلین کی نظر جب مجھ پر پڑی تو میں اس کو پسند آ گئی۔ بچے، کہہ رہا ہوں نا تم آرام کرو، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ سمجھ گیا تھا آگے کیا ہوا ہوتا، اسی لیے وہ ضبط سے کیسے سن رہا تھا، اب مزید نہیں سن سکتا تھا۔ آپ مجھے بچہ کہتے ہیں نا، تو کیوں نہیں ان لوگوں سے بچایا؟ انہوں نے دن رات مجھے استعمال کیا، میری عزت کو پامال کیا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کوئی بھی آتا ہاتھ صاف کر کے چلا جاتا۔ وہ ہاتھ آپس میں جھاڑنے کی طرح بول رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا، میرا ہے کون؟ میں مر کر خود کا قصہ ختم کر دیتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو ختم کرنے والی تھی، مگر میں رک گئی۔ میں نے وہاں کسی کی بات کرتے ہوئے سنا، کوئی ڈیول آ رہا ہے، یہاں کا نیا باس۔
آپ کا سن کر مجھے جینے کا کرن مل گئی تھی اور آپ کا انتظار کرنے لگی۔ دیکھ لیں، اس بلین نے جس نے میری عزت کو ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کیا تھا، مجھے ہی پلیٹ میں سجا کر آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ سے اچھا انعام دے سکیں۔ وہ اذیت ناک واقعہ سناتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، بچے، ڈیول کہتے ہی اسے شفقت سے ساتھ لگا گیا تھا۔ مجھے بچہ مت کہیں، نہیں ہوں میں بچہ آپ کا۔ غلطی کیا تھی میری؟ یہی نا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی اور آپ نے مجھے انکار کر دیا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی شدت سے رو رہتے ہوئے بولی، کیوں؟ کیونکہ میں بچی تھی، 16 سال کی۔ ڈیول سر، میں آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی، تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو، تمہیں سونا چاہیے۔ وہ اس کا بات ٹال کر کہہ رہا تھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ وہ اس کے پیچھے ہوتے حلق کے بل چلائی تھی، اوہ تو آپ مجھے کیسے پسند کریں گے؟ میں تو استعمال ہو گئی ہوں نا، آپ کے لائق نہیں رہی۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بچے کی طرح بول رہی تھی۔ وہ بے بسی سے کھڑا تھا، اس کو علم نہیں تھا حالات کس قدر بگڑ جائیں گے۔ آنکھوں کے لہو ٹپک رہا تھا، اس کی تکلیف میں وہ اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ مجھے مر جانا چاہیے، میں تو آپ کے قابل ہی نہیں رہی، وہ پاگل پن سے کہتی بیڈ سے چھری نکال کر گلے پر رکھ رہی تھی، وہ جو کچن سے لے کر آئی تھی۔ بچے، ہر بات کا حل مرنا نہیں ہوتا۔ ڈیول سمجھ سکتا تھا اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ پیار سے بولتا اس کی طرف بڑھا، نہیں ڈیول سر، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ ایک ہی بات دہراتے گردن پر چھری کا زور ڈالتے کاٹنے لگی تھی۔ ڈیول نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے چھری پکڑ کر زمین پر پھینک کر اس کی گردن کے نازک حصے پر وار کیا تھا، جس سے وہ دنیا سے بیگانہ ہوتے ہی اس کے بازو میں جھول گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہیری لیڈی ڈاکٹر اور کالے کو لے کر پہنچا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر وہاں موجود لائی گئی زخمی لڑکیوں کا علاج کرتی تھیں اور ہیری اسے راستے میں سب کچھ سمجھا چکا تھا۔ ڈیول سر، ہیری نے ڈیول کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر پکارا تھا۔ ڈیول سوچو کہ دنیا سے باہر آتے ایک نظر ہیری کی زخمی چہرے پر ڈال کر لیڈی ڈاکٹر کو اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ ڈیول نے کالا اور ہیری کو کمرے سے باہر لاؤنج میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ کافی پیو گے؟ ڈیول نے دونوں سے پوچھا تھا۔ ڈیول سر، میں خود بنا لیتا ہوں، آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیول کے اس طرح پوچھنے پر ہیری حیرانگی کنٹرول کرتا جلدی سے کھڑا ہوا تھا۔ میں کافی اتنی بھی بری نہیں بناتا جو تم انکار کر رہے ہو، تمہیں پسند ہی آئے گی۔ وہ کہتے کافی بنانے چلا گیا تھا۔ وہی کالا اور ہیری بھی اس کے دوسرے کو دیکھ کر بیٹھنے کے بجائے ڈیول سر کی ہیلپ کرنے کچن کی طرف چلے گئے تھے۔ تم جانتے ہو، بلین آج میرے گھر لڑکی کو لانے والا تھا، ڈیول کافی پیسٹ کو کپ میں ڈال کر مشین کے بجائے چمچ سے مکس کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ڈیول سر، یہاں آنے سے پہلے علم ہوا تھا۔ ہیری فریج سے دودھ کی بوتل نکال کر کالا کو دیتے ڈرتے ہوئے بولا، زخمی بلین سے لڑنے کی وجہ سے ہوئے ہو؟ سوال کرتے اس کے ماسک مکس کرتے ہاتھ کی سپیڈ میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ ڈیول سر، اب ہیری کا سانس خشک ہوا تھا، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ وہ مکسچر کو کپ میں ڈالتا ہوا بولا تھا، پھر کالا کو سائڈ پر ہونے کا اشارہ کرتے کپ میں دودھ ڈالنے کے بعد دونوں کو ایک ایک کپ پکڑایا تھا اور خود وہ 2 کپ پکڑے کچن سے باہر آیا تھا، جس میں ایک بلیک کافی بھی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے علیزے کا چیک اپ کرنے کے بعد کمرے سے باہر آ کر ٹینشن میں ٹہل رہی تھی۔ علیزے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈیول کو اس طرف آدھا دیکھ کر ڈاکٹر نے بتایا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ کافی کا کپ ڈاکٹر کی طرف بڑھاتا آرام سے بولا تھا، آپ بتائیں کیا ہوا ہے علیزے کو؟ ڈیول نے سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ ڈیول سر، علیزے پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ڈیول کی زبان گنگ ہو گئی تھی، وہ شاک ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہیں۔ ہیری ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی گلٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا، کیونکہ اس دن وہ بھی وہیں تھا جب بلین نے اسے جان سے مارنے لگا تھا، مگر اس لڑکی نے زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ وہ کرتا بھی کیا؟ وہاں ایسا ہی تو ہوتا آ رہا ہے، کالی دنیا میں لڑکی کو کھیل ہی تو سمجھا جاتا ہے، نہ سوچتے ہوئے بھی نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس روز رات کھیل کر ایک جگہ پر پھینک دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ بھی خاموش رہا۔ ابارشن، اس کا طریقہ بتاؤ، کیا کرنا ہوگا؟ ڈیول کے کپ گرفت مضبوط کرتے ٹھوس لہجے میں بولتے، ماتھے پر کئی لکیریں ابھری تھیں۔ ڈیول سر، ابھی 1 ویک کی پریگنینسی ہے تو زیادہ کچھ نہیں ہے، اس میں میڈیسن دینی ہوگی جس سے بیبی کا سیل ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی، اسی لیے وہ بیگ سے میڈیسن نکال کر ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی تھی، اور کوئی خطرے کی تو بات نہیں؟ ڈیول نے خالی کپ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈیول سر، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، میں جب بھی اس کے پاس اس کے چیک اپ کرنے جاتی ہوں تو بس آپ کا ہی پوچھتی ہے۔ میں یہی کہتی تھی آپ کے آ گئے ہیں اور وہ خوش ہو کر ہنسنے لگتی تھی۔ ڈیول سر، برا نہ مانیے گا، کیا میں جان سکتی ہوں کہ علیزے آپ کو جانتی ہے یا آپ جانتے ہیں اسے؟ لیڈی ڈاکٹر نے ڈیول سے سوال کیا تھا۔ تم ان فضول باتوں کو چھوڑو اور آگے بتاؤ، ڈیول نے بات ٹالی۔
डेविल सर, मुझे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। जितना सब उसके साथ हो गया है, वो भी इतनी कम उम्र में, मुश्किल है कभी भूल पाएगी। शायद इसकी वजह से कभी आगे बढ़ पाएगी। मतलब वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी। हमेशा ख़ुद को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ कोशिश करती रहेगी। हमें उसका प्रॉपर इलाज करवाने की ज़रूरत है, वरना शायद वो पागल भी हो सकती है और वो इस तरह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर ने वजाहत के साथ सारी बात बताई। तुम अब से उसके साथ 24 घंटे रहोगी और उसका ख्याल रखोगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, डेविल ने फैसला करते हुए कहा। और हैरी, सुबह तक अच्छे से नफ्सियाती डॉक्टर का बंदोबस्त करो, डेविल ने हैरी को कहा। डॉक्टर, तुम उसके पास जाओ और तुम दोनों मेरे पीछे आओ, डेविल हैरी को और काला को अपने साथ लेकर आने का कहा था। अमल एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, चारों तरफ नज़रें घुमाकर जायज़ा ले रही थी, जो देखने में खूबसूरत लग रही थी। उसका प्लान का पहला स्टेप यही था कि वो पहले घर जाने के बजाय उसके ऑफिस जाएगी और हाँ, आयान के बारे में ही ज़रूर मालूमात हासिल करेगी। और प्लान के चक्कर में जी को बिना इन्फॉर्म किए इस्लामाबाद आई थी। वो बिल्डिंग को देख रही थी। कोई बच्चा उसके कपड़े हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। अमल उसे बच्चे की तरफ मुतवज्जे हुई थी, जो बहुत क्यूट होता। बच्चा हाथ के इशारे से उसे अपने पास नीचे बैठने का कहता है। अमल भी झुक कर बैठ जाती है, उसके बराबर होती है। हाय क्यूट बेबी, कुछ चाहिए आपको? अमल उसके गाल पर प्यार करते पूछ रही थी। वो नफ़ी में सर हिला गया था। वो समझ गई थी बच्चा बोल नहीं सकता। अमल को दुख हुआ था। वो उसकी तरफ एक लिफाफा और एक फूल बढ़ा रहा था, जिसे वो नासमझी से देख रही थी। ये क्या है? अमल ने बच्चे से पूछा था। बच्चा उसके इशारा समझने की कोशिश करता उसके लिए, मगर अमल समझ नहीं पाती बच्चा क्या कह रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अमल ने उस बच्चे को कहा। तो बच्चा दोबारा लिफाफा और फूल उसे पकड़ाकर समझाने लगता है कि आपके लिए है। वो उसकी तरफ बढ़ते इशारे से समझ रही थी। ये मेरे लिए है, अमल ने उसे समझते कहा। तो बच्चे ने भी ज़ोर शोर से सर हाँ में हिला दिया। किसने दिए हैं? अमल ने फूल और लिफाफा पकड़कर पूछा था, लेकिन बच्चा बिना जवाब दिए सड़क के क्रॉस करके वहाँ से भाग गया था। अमल उसका पीछा करना चाहा, लेकिन सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को देखकर रुकी थी और वही बच्चा पल में गुम हो गया था। ये किसने भेजा होगा? अमल लिफाफे को नासमझी से देखती हुई टटोलते हुए सोच रही थी कि अचानक गाड़ी उसके सामने आ रुकी थी। अमल गाड़ी के इस तरफ रुकने पर 2 कदम पीछे हटी थी। अगर पीछे ना हटती तो कोई भेद नहीं था कि वो गाड़ी के नीचे आ सकती थी। गाड़ी से कोई शख्स नीचे उतरा था और वो कोई और नहीं, जी ही था। जी को देखते ही अमल ने वो लिफाफा हैंडबैग में डाला था। व्हाट अ सरप्राइज़ भाभी, आप यहाँ कैसे? आगे का नॉवल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आ रहा होगा। ये बड़ा मिस्टीरियस सा हो रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत ही सस्पेंसिव नॉवल है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अपने रिव्यू प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।